کیا واقعی یہ گڑیا سنگل افراد کے زندگی میں کوئی حیرت انگیز کامیابی حاصل کر سکے گی، یا ان کی زندگی کو اتنی اہمیت یا اتنی قابل اہم بنا سکے گی، یا خود کو اپنی اہمیت کو تسلیم کروا سکے گی جو خواتین کی، زندہ خواتین کی ہوتی ہے؟ خواتین کے بارے میں حضرات کو بہت شکایت رہا کرتی ہے۔ عموماً حضرات یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایسی خواتین ملے جن کے نہ کوئی جذبات ہو، نہ کوئی رویہ ہو، یعنی وہ ان کے ساتھ ان کے معاملے میں ہم قدم رہیں، ان کے ہاں میں ہاں ملاتے جائیں، ان کی کسی بات پہ نہ کہیں، ان کی کسی بات پہ انکار نہ کہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خواتین کوئی کاٹھ کا الو نہیں ہے، یا پھر خواتین کانچ کی گڑیا نہیں ہیں کہ انہیں جب چاہے توڑ دیا جائے، جب چاہے پھوڑ دیا جائے، اور جب چاہے اپنے سے الگ کر دیا جائے۔ لیکن حضرات کی نیچر میں یہی ہوتا ہے کہ انہیں کوئی ایسی کاٹھ کی الو مل جائے جسے وہ اپنی مرضی پہ چلاتے رہیں، جو نہ کھانا کھائے، نہ پانی پیے، نہ کچھ مانگے، نہ اس کی کوئی ضروریات ہو۔ گویا انہیں ایک ایسی گائے چاہیے جسے لاٹھی بھی مارو اور دودھ بھی دے اور گوبر بھی نہ پھیلائے۔ حضرات کی ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی اسی طرح کی کوئی ربڑ کی گڑیا یا سیلیکون کی گڑیا بنانے کی کوشش میں ہمیشہ سے رہی ہے۔ کچھ کامیابی ہوئی ہے، کچھ ناکامی ہوئی ہے۔ سب کچھ یقیناً انسانی ہاتھ بنا سکتے ہیں، انسانی ذہن سب کچھ سوچ سکتا ہے، سب کچھ بنا سکتا ہے، لیکن اپنے بنائے ہوئی چیزوں میں وہ رنگینی جو قدرت نے ڈالی ہے وہ نہیں ڈال سکتا، وہ جذبات وہ نہیں ڈال سکتا، وہ رویے وہ نہیں پیدا کر سکتا جو زندگی کی خوبصورتی ہے۔ ہاں کہنا اور اس کے آگے نہ کرنا، یہی زندگی کی اہمیت ہے، یہی زندگی کی خصوصیت ہے، خاصیت ہے، اور یہی انسان کے اپنے ہونے کا اور اس کی مرضی کی ہاں یا نہ کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اگر ہاں ہے تو نہ ہونا چاہیے، اگر نہ ہے تو پھر ہاں بھی ہونا چاہیے۔ یہی زندگی کا سب سے خوبصورت سرکل ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں گھومتا رہے اور کوئی اس کے ساتھ ہاں یا نہ کہنے والا ہو۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مستقل ہاں میں ہاں ملا رہا ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیا اس کی اپنی سوچ نہیں ہے؟ کیا اس کی اپنی مرضی نہیں ہے؟ کیا اس کا اپنا کوئی راستہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تجربات یہ بتاتے ہیں اور تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ مردوں کو، حضرات کو ہمیشہ ایک کاٹھ کی گڑیا کی، موم کی گڑیا کی یا سلیکون کی گڑیا کی تلاش رہتی ہے، یا کاٹھ کے الو کی تلاش رہتی ہے، ایک طرح سے یہ کہہ لیجئے، اور وہ ایسی خواتین کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لیکن ہوتا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس صرف ان کی مرضی چلے، دوسروں کی کوئی مرضی نہ ہو، دوسروں کا کوئی جذبہ نہ ہو، دوسروں کے کوئی رویہ نہ ہو، تو ان کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی نے یہ ضرورت پوری کی ہے کہ ربڑ کی گڑیا کا ایجاد سامنے آیا ہے۔ یہ ایجاد بہت پہلے ہو چکی ہے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ سیلیکون کی اس ڈول کے اندر وہ خصوصیات بھی ہوں گی جو اس سے پہلے نہیں تھیں۔ لیکن پھر بھی جو بھی ہو جائے، انسانی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی انسان کا متبادل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو مصنوعی طریقے کو تسلیم کر لیتے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ اہم ہو، لیکن یہ معاملات ایک سے زیادہ بار نہیں چل سکتے، اور انسان اس مصنوعی زندگی سے بیزار ہو جائے گا، ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، کیونکہ اب جو زمانے کی رفتار ہے اس میں دنیا اپنی اصل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ طرح طرح کی ٹیکنالوجی، طرح طرح کے اوزار آئے دن دنیا میں سامنے آ رہے ہیں۔ اب ایک طاقتور نئی ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت آئی ہے جو ہر شعبے کو متاثر کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے سیلیکون کی گڑیا یا جنسی گڑیاؤں کی انڈسٹری کو تبدیل کرنے کے لیے بھی تیاری موجود ہے۔ ترقی کے نام پر AI سے چلنے والے ساتھی بنانے پر توجہ مرکوز ہے، جو اپنے صارف کے ساتھ پوری گفتگو کر سکے گی۔ سائنسدان یا انجینئرز جنسی روبوٹس میں چیٹ GPT جیسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، جس کا مقصد تکنیکی اور اخلاقی چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے انٹر ایکٹیو AI سے چلنے والے ساتھی بنانا ہے۔ شینزین میں جنسی گڑیا بنانے والی ایک بڑی کمپنی اسٹار پری ٹیکنالوجی اب اپنی مصنوعی ذہانت کے بڑے لینگویج ماڈل کو ترتیب دے رہی ہے، یعنی وہ ماڈل جو ہوگی وہ بات بھی کرے گی۔ بے مثال صلاحیتوں کے ساتھ یہ گڑیائیں جو مرد یا خواتین کے شکل میں دستیاب ہیں، جلد ہی بازاروں میں آنے والی ہیں۔ کمپنی کی CEO ایون لی نے اس ماہ کے اوائل میں ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کو بتایا کہ ہم ایک نیکسٹ جنریشن جنسی گڑیا تیار کر رہے ہیں جو صارفین کے ساتھ صوتی اور جسمانی طور پر بات چیت کر سکتی ہے۔ صوتی یعنی کہ اپنی آواز سے بھی بات چیت کرے گی اور اپنے انداز سے بھی، مطلب اس کے حرکات و سکنات بھی ہوں گی۔ جس طرح سے میرا ہاتھ اس وقت ہل رہا ہے تو وہ بھی حرکت میں رہے گی، یعنی آواز کے ساتھ ساتھ وہ حرکت بھی کرے گی۔
اور کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے اگست تک پروٹوٹائپ آنے کی توقع ہے۔ ابھی ٹیکنیکل چیلنجز باقی ہیں، خاص طور پر حقیقت پسندانہ انسانی تعامل کو حاصل کرنے میں، اگرچہ سادہ مکالمہ آسان ہے۔ ایونلی نے کہا ہے کہ انٹر-ایکٹیو رد عمل پیدا کرنے کے لیے خصوصی سافٹ ویئر کمپنیوں کے ذریعے پیچیدہ ماڈل تیار کیا جا رہا ہے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ روایتی گڑیا دھاتی ڈھانچے اور سلیکون کی بیوٹی طے کے ساتھ صرف بنیادی رد عمل فراہم کر سکتی ہے۔ اس میں انسانوں کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے ضروری اظہاری صلاحیتوں کی کمی ہوگی۔ سی ای او نے کہا ہے کہ جنسی گڑیا کی نئی نسل جو کہ اے آئی ماڈل سے چلتی ہے اور سینسر سے لیس ہوتی ہے، حرکات و سکنات دونوں کے ساتھ رد عمل ظاہر کر سکتی ہے، جو کہ صرف بنیادی بات چیت کی صلاحیتوں کے بجائے جذباتی تعلق پر توجہ مرکوز کر کے صارفین کے تجربے کو نمایاں طور پر بڑھا سکتی ہے۔ جو بھی کر لے انسان، لیکن وہ قدرت کے طریقہ کار کے متبادل کو کبھی تلاش نہیں کر سکتا۔ نہ ہی انسانی جذبات کا اور اس کے رویوں کا کوئی متبادل ہے، اور نہ ہی یہ سلیکون کی گڑیاں، پلاسٹک کی گڑیاں، ربڑ کی گڑیاں، کانچ کی گڑیاں، لکڑی کی گڑیاں، جو بھی بنا لیں، یہ انسان کا متبادل کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اور ایک دن انسان اسے اٹھا کے دیوار پہ مار دے گا، کیونکہ اس کے پاس جذبات کی کمی ہوگی، اس کے پاس رویوں کی کمی ہوگی۔ روٹنا اور منانا تو ممکن ہی نہیں ہوگا، اور جو کام یک طرفہ ہو کر ہو، یعنی کہ سلیکون کی گڑیا کو سامنے رکھ کر اگر حضرات اپنے اشعار اسے سنائیں تو وہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرے گی، زیادہ سے زیادہ ہاں یا نہ۔ لیکن جو کسی خوبصورت شعر کو سن کر کے کسی چہرے کی دلکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھیں چمک جاتی ہیں، کسی کی لب کھل اٹھتے ہیں، کسی کے چہرے پر شادابی بکھر جاتی ہے، وہ ممکن نہیں ہوگا۔ انسان اپنی ٹیکنالوجیز میں کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، کتنی ہی گڑیاں کیوں نہ بنا لے، لیکن جو حقیقی زندگی میں چلتی پھرتی گڑیاں ہوتی ہیں، جس کے 2 ہاتھ 2 پاؤں اور ایک ذہن ہوتا ہے، جو سوچتی ہے، جو بولتی ہے، جو چیختی ہے، چچلاتی ہے، لڑائی جھگڑے کرتی ہے، اس کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا۔ انسان آخر حضرات خاص طور پر تنگ آ کر، وہ حضرات جو ان گڑیاؤں سے کچھ دیر کے بہلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ بہت جلد اس سے تنگ آ کر اسے اٹھا کر اپنے گھر سے باہر پھینکیں گے، اور پھر سوچنے لگیں گے کہ انسان اپنی اصل میں ہی بہت خوب ہے، اسے کسی ایسی ساتھی کی ضرورت ہے جو اس کے کسی خوبصورت شعر سنانے پر ہاں یا واہ کہہ سکے۔ کیا خیال ہے دوستوں آپ کا اس بارے میں؟ میں ہوں فرزانہ اور اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔